अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। लाहौर की सियासत बड़ी अहम है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर लाहौर एक सेंट्रल जो मरकज होता है वो ऐसे बना रहता है हमेशा। तो लाहौर के अंदर देखा जाता है कि कौन सी पार्टी लाहौर शहर के अंदर जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसका हम देख सकते हैं। फिर एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि फिर वो पार्टी जो है बाकी जगह के ऊपर किस तरह परफॉर्म कर सकती है या करने जा रही है। लाहौर के एमएनए की 12 से 13 एमएनए की सीट है, मुझे सॉरी कंफर्म नहीं है, वो हम तस्करा करते हैं। यहाँ पर जो है हम 2 एपिसोड के अंदर, 2 से 3 एपिसोड के अंदर इसको हम कवर करेंगे लाहौर को अभी इन 2 दिनों के अंदर, कि वहां पर एमएनए के जो हल्के हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है। पहला जो हमारा हल्का है ये NA 126 है, इसको हम थोड़ा तस्करा करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को दबा दिए, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। अच्छा, ये है NA 126 जो है, ये मुल्तान रोड, शाहपुर कांजरा, ठोकर नियाज बेग, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर इस दफा इलेक्शन ये जो है इसका एरिया बनता है। यहाँ पर पिछली दफा जनाब मलिक करामत अली खोखर साहब 64,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और उन्होंने यहाँ पर जनाब सैफर मलूक खोखर को यहाँ पर शिकस्त दी थी 9,500 से 10,000 वोटों से। अब यहाँ पर मलिक करामत खोखर जो है वो खुद यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उनकी जगह यहाँ उनके बेटे मलिक तौकीर अब्बास खोखर जो है वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। मलिक सैफुल मलूक खोखर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से दोबारा से एमएनए के कैंडिडेट है। चौधरी अफजल जट जो है वो इस दफा पाकिस्तान पे पार्टी के उम्मीदवार है, वो यहाँ से पिछले 3-4 इलेक्शन के अंदर मुसलसल लड़ रहे हैं और उनकी पोजीशन मुसलसल ही डाउन होती जा रही है। तो यहाँ पर असल मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान है इस सीट के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर वोट जो है खोखर बिरादरी का है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मजबूत जो पार्टीज है उन्होंने खोखर बिरादरी को यहाँ पर टिकट दिया है। पहले भी यहाँ पर यही होता रहा है, अब के बार भी इन्होंने इस सीट के ऊपर उन्होंने को टिकट जारी किया है। यहाँ पर क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़े मसाइल का सामना है लाहौर के अंदर, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, उनकी उस तरह से कैंपेन नहीं करने दी जा रही, लेकिन फिर भी मलिक तौकीर अब्बास खोखर जो उन्होंने अपनी कैंपेन को स्टार्ट किया हुआ है जिस तरह से भी हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में मलिक सैफुल मलूक खोखर जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा है, बड़े क्लोज हैं मुस्लिम लीग जो शरीफ फैमिली उनके बड़े करीब जाने जाते हैं। उनको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट मशीनरी भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर अब के बार मुझे शायद लगता है कि उस तरह से मलिक करामत अली खोखर के जो बेटे हैं मलिक तौकीर अब्बास खोखर शायद ना जीत सके इस सीट को। मलिक सैफुल मलूक खोखर जो है वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वोटर जो है वो निकलता है, किस हद तक निकलता है और वो कितना वोट आके डालता है, जिस तरह से इमरान खान साहब को सजाएं हुई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ते नहीं है, पार्टियां जो है अपने वर्कर को पहले ही इस हवाले से तैयार कर चुकी होती हैं, तो लेकिन उसका क्या उनके हक में कोई फायदा होता है या नहीं होता, ये जाहिर है अभी तक हम नहीं बता सकते, क्योंकि वोटिंग जब तक नहीं होती। अभी तक के एनालिसिस के मेरे मुताबिक यहाँ पर जो है सैफुल मलूक खोखर जो है वो एक अच्छी और बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। अगला हमारा हल्का है जी NA 127, इसका हमने पहले भी तस्करा 2-3 दफा कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुकाबला यहाँ पर जो है वो अता तारड़ के साथ भी है और ज़हीर अब्बास खोखर के दरमियान भी है। ज़हीर अब्बास खोखर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे, ये पहले 2002 के अंदर यहाँ पर MNA भी मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान पे पार्टी के टिकट के ऊपर। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो अवामी तहरीक सपोर्ट कर रही है, वहदतुल मुस्लिमीन जहाँ पर उनको सपोर्ट कर रही है, इनको जो है यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर अता तारड़ साहब क्योंकि नून लीग का ये गढ़ रहा है हमेशा से, नून लीग यहाँ पर मुसलसल इलेक्शन जीतती आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर नून लीग का जो वोटर है वो अता तारड़ को मिल रहा है। क्योंकि बल्कि यहाँ थोड़ा सा अता तारड़ के हवाले से मसला ये है कि अता तारड़ पहली दफा यहाँ पर खुद आके इलेक्शन कंटेस्ट करें, पहले वो यहाँ से इलेक्शन नहीं, वो इस दफा इलेक्शन भी बताते खुद पहली दफा इलेक्शन कंटेस्ट करें। ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो यहाँ पर क्योंकि PTI का वोट बैंक जो है वो उनको पिछली दफा जिताने में कामयाब रहा था, अब के बाद थोड़ा सख्तियां हैं उनके ऊपर भी, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ज़हीर अब्बास खोखर को इस तरह की अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। लेकिन जहाँ पर मुकाबला अच्छा होगा, क्योंकि जो पोश एरियाज हैं वहां पर तो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, वो लोग जितनी भी पाबंदियां लगाए वो तो वोट बहरहाल देंगे ही देंगे PTI को। लेकिन ज्यादा फैक्टर जो है, डिसाइसिव फैक्टर जो है वो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का है
اور وہ زیادہ تر جب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے، اب کے بعد وہ بلاول کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سیٹ کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ بہتر پوزیشن کے اندر ہے۔ اگلا حلقہ ہے جی NA 128۔ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ کے بڑے اہم وکیل، بڑی جانی پہچانی شخصیت، وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نون لیگ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اون چودھری کو یہاں پر انہوں نے IPP کے ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، عقاب کے نشان کے اوپر۔ یہاں پر پاکستان جماعت اسلامی کے جو ہے لیاقت بلوچ صاحب یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن وہ تب یہاں پر الیکشن جیتے ہیں جب اس سیٹ کے اوپر مسلم نون ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ جماعت اسلامی بذات خود وہ کبھی علیحدہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، نہ وہ اس طرح کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں جہاں پر MLA کی سیٹ نکال سکے۔ تو لیاقت بلوچ صاحب ہر دفعہ الیکشن ضرور کنٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جب ان کو نون لیگ سپورٹ کرتی ہے تب وہ یہاں پر جیتتے ہیں، نہیں تو ان کے چانس بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ان کے چانس بالکل نہیں ہے جیتنے کے۔ مقابلہ یہاں پر سلمان اکرم راجہ کا ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلے 2 الیکشن کے اندر مسلسل پاکستان تحریک انصاف جیتتی رہی ہے۔ شفقت محمود صاحب 2013 میں بھی جیتے تھے، 2018 میں بھی جیتے ہیں۔ اب کیونکہ شفقت محمود صاحب 9 مئی کے واقعے کے بعد سے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے، ان کا خیال تھا کہ شاید پارٹی دوبارہ سے مجھے جہاں پر ٹکٹ دے، انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے، لیکن پارٹی نے یہاں پر سلمان اکرم راجہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ سلمان اکرم کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا پرسنل ووٹ بینک موجود ہے، یہاں پر ان کی پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اس لیے میٹر نہیں کرتا کہ سلمان اکرم راجہ ہیں، شفقت محمود ہیں، کوئی بھی بندہ ہو۔ تو یہاں پر کیونکہ PTI کا ووٹ بینک تگڑا ہے، یہاں پر نون لیگ خود یہاں پر ایز اے پارٹی الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر رہی، تو اس لیے یہاں پر سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر ہے۔ اگلا حلقہ جو ہے یہ ہے جی NA 129۔ یہ گلشن راوی اور سمن آباد اور یہ نہر کے اس پار والا جو حلقہ ہے، اس سیٹ کے اوپر جناب حماد اظہر صاحب کے جو والد صاحب ہیں میاں محمد اظہر صاحب کا گورنر پنجاب، مسلم لیگ نون کے سابقہ رہنما، پھر وقاف لیگ جنہوں نے بنائی تھی، پھر وہ 2008 کے اندر 2002 اور 8 دونوں الیکشن کے اندر وہ خود ہار چکے ہیں۔ اچھا پہلے وہ یہاں سے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتے تھے، وہ شہادرہ والی سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے، 2002 میں بھی وہاں پر آ رہے تھے، 2008 میں بھی وہاں پر وہ آ رہے تھے۔ تو اب جب وہ سیاست سے چلے گئے، پھر حماد اظہر صاحب نے یہاں پر سیاست سٹارٹ کی، تو وہ اس حلقے کو انہوں نے انتخاب کیا۔ تو حماد اظہر پچھلی دفعہ یہاں پر جیت چکے ہیں، تو ان کا مقابلہ یہاں پر پچھلی دفعہ مہر اشتیاق احمد کے ساتھ ہوا تھا، اچھا مقابلہ ہوا تھا، بہت ہی کلوز جو مقابلہ تھا لاہور کے اندر وہ یہی تھا، یہاں پر آخر میں جا کے حماد اظہر جیت گئے تھے۔ اب کے بعد یہاں پر کیونکہ مہر اشتیاق صاحب بھی نہیں ہے، وہ یہاں پر MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹکٹ MLA کا جو ہے وہ حافظ نعمان کے پاس ہے اس دفعہ، اور پاکستان تحریک انصاف میاں اظہر کے ساتھ ہے۔ میاں اظہر جو ہے یہ ارئی برادری کا یہاں پر زیادہ تگڑا ووٹ بینک موجود ہے، اور میاں اظہر جو ہے یا حماد اظہر یہ ارئی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ان کو یہاں پر ارئی برادری ہی ووٹ دیتی رہی ہے۔ اب کے بعد بھی وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا جائے، مطلب جو جس کو کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی جو ہے PTI یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان کو یہاں پر ارئی برادری سپورٹ کرے، کیونکہ میاں اظہر جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے۔ حماد اظہر اگر ہوتے یہاں پر ایک اور امپیکٹ پڑتا، پچھلی دفعہ بھی بڑا کلوز مقابلہ ہوا تھا، تو یہاں پر بھی ایک اچھا مقابلہ ہے، جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ حافظ نعمان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے، میاں اظہر جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ان کو پکڑا بھی گیا ہے، پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے، 80 سال کے بندے کو آپ نے پکڑا ہے، پھر شام کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ یا تو ان کو ہیرو بنانے کے چکر میں ہے وہ پولیس والے، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایک مقابلہ تگڑا ہو، لیکن جو بھی بہرحال وجہ ہو۔ نون لیگ کے جہاں پر اورنگزیب برقی صاحب ہیں، وہ ہمیشہ سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کا بھی بس کوئی حال نہیں ہے یہاں پر، سوری پارٹی کے جو ہے اورنگزیب برقی صاحب، ان کا یہاں پر کوئی حال نہیں ہے۔ بہرحال اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا، ابھی تک یہاں پر حافظ نعمان کی پوزیشن بہتر ہے۔ آخری حلقہ جو اس ولاگ کے اندر بات کریں گے لاہور کا NA 130، یہ نواز شریف صاحب اور کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پچھلے 2-3 الیکشن میں مسلسل مقابلہ ہوتا رہا ہے، اب کے بار میں مقابلہ ہوگا، لیکن کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ خود جیل میں ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی۔ یہاں پر ان کی جو ٹیمز ہیں، مختلف ان کے بچے ہیں، وہ سارے کیمپین چلا رہے ہیں، یہاں پر پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، ان کے جو MPAs ہیں وہ بھی یہاں پر کیمپین چلا رہے ہیں۔ وہ خود جو ہے ان کا جو سٹائل یہاں پر رہا ہے
وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، وہ خود یہاں پر پیدل یہاں پر بالکل کمپین کرتی ہے، وہ کوئی گاڑی نہیں یوز کرتی ہے، ان کا سٹائل رہا ہے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے، ہر بندے کو وہ ایکسیس کرتی ہے، کم سے کم میں ان تک پہنچ جاؤں چاہے ووٹ وہ مجھے دے یا نہ دے۔ تو اس طرح سے وہ اپنا مومنٹم بناتی ہے، پچھلے 2-3 الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ اب کے بار کیونکہ وہ خود نہیں ہے تو اس طرح سے کمپین بھی زیادہ نہیں چل رہی، لیکن کیونکہ ایک ہوا وہ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ جی میں یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو عام لوگ ہیں، جو ورکر ہیں یہاں پر، وہ ایکٹیو ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ اگر جاسمین ارشد خود نہیں ہے تو ہم ان کی کمپین کریں۔ لیکن کیونکہ یہاں پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے تگڑے امیدوار ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے جو قریب پہنچنے والے ہیں، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر نواز شریف صاحب بھارت ایک بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر مرکزی جو مسلم لیگ ہے جن کا نشان کرسی ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان کے جو بڑے ہیں صدر جو ہے خالد مسعود صاحب، وہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے امیدوار ہیں، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، وہ کس طرح سے یہاں پر اپنے ووٹر کو وہ اپنے حق میں موڑتی ہے۔ تو اس طرح سے لاہور کی جتنے بھی حلقے تھے جو آج ہم نے ویلاگ کے اندر کیے ہیں، باقی اور بھی انشاءاللہ ہم ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو جتنے بھی حلقے ہیں تاکہ لاہور کے حوالے سے ہماری ساری انالیسس ہو جائے۔ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ، اور اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔